اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کہ ہم اپنے 31ویں سبق کی طرف آ رہے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ تعالی ہم نے چند مزید دعائیں پڑھنی ہیں۔ 9 دعاؤں کا ہم مطالعہ کریں گے، اور یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جس میں شروع میں لفظ ربی آیا ہے، انہیں اکٹھا کیا گیا ہے۔ ان دعاؤں کی طرف آنے سے پہلے آج انشاءاللہ اسماء موصولہ، وہ نام جو آپ یوں کہہ لیں کہ ہم کنیکٹنگ نیمز تو نہیں کہہ سکتے انہیں، جیسے ہم انگلش میں یوں استعمال کرتے ہیں کہ the person who is absent۔ اب یہ جو who is کہ وہ جو، یہ عربی میں اور اردو میں بھی اسماء موصولہ، جیسے ہم نے الذی پڑھا سورہ الفاتحہ میں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا، ان، یہ سارے کے سارے اسماء موصولہ ہیں۔ آج ان کا ہم یہ ٹیبل دیکھ لیتے ہیں، ہمارے سامنے ہے مانیٹر پر۔ یہ 3 واحد تثنیہ اور جمع اور مذکر اور مؤنث، تو یہ 6 ہمارے سامنے بن جائیں گے۔ الذی، یہ ہم نے پڑھا سورہ الماعون میں، فذالک الذی یدعو الیتیم، اس کی جمع ہے الذین، اور یہ دونوں مذکر ہیں۔ تثنیہ اس کا اللذانی، مؤنث اللتی، اللتی تطلع علی الافئدہ، سورہ ہمزہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کی تثنیہ ہے اللتانی، دونوں مؤنث آ رہی ہیں۔ اللاتی، اللتی، اللتانی اور اللاتی یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ آپ الذی، الذین اور اللتی، ان تینوں کو آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے۔ باقی 3 جو ہیں یہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ الذی آپ کو نظر آئے گا، الذین اور پھر اللتی۔ آئیے اب ہم ان کا تلفظ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یاد انشاءاللہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی دعا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 کا حصہ، جو ہم اپنے والدین کے لیے یوں مانگتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان پر اسی طرح اپنی رحمتیں نازل فرمائیے جیسے بچپن میں وہ میرے ساتھ رحمت سے پیش آتے تھے۔ آگے یہ دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی، اور ہر طالب علم کا یہ حرز جاں ہونا چاہیے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114، ربی زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اور اضافہ فرما دیں۔ سورہ انبیاء میں آگے ایک اور دعا آ رہی ہے، آیت نمبر 21، جو حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور میں عرض کروں، جب بھی کوئی بیمار ہو، کسی تکلیف میں مبتلا ہو، اسے یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ دعا تو قرآن میں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو یہ ربی بریکٹ میں نے ڈال دیا تاکہ دعا پوری ہو جائے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ پھر حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا ہے، یہ بھی سورہ انبیاء آیت نمبر 89 میں، اور یہ اپنی اولاد کے لیے انہوں نے مانگا، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑیے گا، یوں نہ ہو کہ میرا کوئی وارث ہی نہ ہو، آپ ہی تو ہیں بہترین وارث دینے والے۔ تو جن حضرات کی اولاد نہیں ہے انہیں یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے۔ ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، یہ سورہ المؤمنون آیت نمبر 94، اے میرے پروردگار مجھے ظالم لوگوں میں نہ رکھیے گا، نہ ان میں شامل کیجیے گا۔ اور یہ سورہ النمل آیت نمبر 44، غالباً ان کا نام احادیث میں بلقیس آیا ہے، ملکہ سبا، یہ ان کی دعا ہے، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے پروردگار میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، مجھے بخش دیجیے۔ اور سورہ العنکبوت آیت نمبر 30، رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، جو سورہ یوسف آیت نمبر 101 میں، اور گزشتہ پروگرام میں یہ بتا بھی رہا تھا، فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے موجد، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی تو ہیں میرے ولی
اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. توفنی مسلمہ، جب بھی میری وفات ہو تو بحال اسلام ہو، بحالت اسلام ہو. والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین میں اے میرے پروردگار شامل فرما لیں. ذہن میں رکھیے گا اللہ کا نبی یہ دعا مانگ رہا ہے. رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یہ حضرت زکریا علیہ السلام ہی کی دعا ہے جو سورہ آل عمران میں آئی. اے میرے پروردگار اپنی خاص رحمت سے اپنی طرف سے مجھے پاکیزہ اور نیک نسل عطا فرما دیں. انک سمیع الدعاء، یقیناً آپ ہی میری دعا سننے والے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 38. عزیزان گرامی، یہ دعائیں جو ہم یاد کر رہے ہیں یہ ہمیں انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ دیں گی. آئیے ہم ان کا تلفظ بھی درست کر لیں اور انہیں یاد کرنے کی بھی اکٹھی کوشش کرتے ہیں. پہلی دعا جو اپنے والدین کے لیے ہم مانگتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ارحمہما، ارحمہما نہیں کہیں گے، ہا کو انڈر لائن کر لیں، اور صغیرہ نہیں کہیں گے، صغیرہ اسے بھی انڈر لائن کر لیں صاد کو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ان دونوں میرے والدین پہ رحم فرمائیے جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی، جیسے بچپن میں مجھ پہ اپنی وہ مامتا اور رحمتیں نچھاور کرتے رہے. ربی، رب اسم، ارحم رحم فرمائیے فعل امر واحد مذکر مخاطب، ہما ان دونوں، یہ پھر پروناؤن ہے اور اٹیچڈ ہے. ارحمہما آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پیچھے ہم نے دیکھا کہ ایک ہی لفظ میں آیا. اسم کما جیسا کہ حرف، ربیانی، ربیا ان دونوں نے پرورش کی، فعل ماضی تثنیہ مذکر غائب. اب یہ ہم پہلی دفعہ تثنیہ پڑھ رہے ہیں فعل میں. اور نی یہ پھر پروناؤن ہے، ہم ضمائر میں جو اٹیچڈ تھے اس میں یہ پڑھ آئے ہیں. یہ میری اسم. صغیرہ بچپن، ہم صغیر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اسم. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، آئین کو انڈر لائن کر لیں، ہم علما کہہ لیتے ہیں. ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرمائیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھلائی گئی. ربی، رب اسم، زد زیادہ کریں، زیادہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، فعل امر واحد مذکر مخاطب. نی مجھے اسم پروناؤن ہے، علما علم یہ بھی اسم ہے. اور یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے. سورہ الانبیاء آیت نمبر 21 نیچے آپ کو حوالہ نظر آ رہا ہے. ایکچولی انی مسنی الضر، کہ انہوں نے یوں کہا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے. یہاں آپ ربی کا اضافہ کر دیں، اسی لیے ربی آپ کو بریکٹ میں نظر آ رہا ہے کہ یہ آیت کا حصہ نہیں ہے. لیکن جب ہم دعا مانگیں گے تو ربی ہم شروع سے مانگیں گے. ربی، اور اگر زیادہ مانگ رہے ہیں تو پھر ربنا کر لیجئے گا. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. الضر ذات کو انڈر لائن کر لیں، اور ارحم الراحمین ہم کہہ جاتے ہیں اردو میں، یہ ہا دونوں جگہ پہ ان کو انڈر لائن کر لیں. ارحم الراحمین. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے رب مجھے بیماری، ضر کہتے ہیں تکلیف یا پریشانی، نے آ لیا ہے اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، مجھ پہ رحم فرما دیں. ربی میرے رب اسم، انی بے شک حرف، یا مجھے پروناؤن ہے اور اٹیچڈ پروناؤن ضمیر متصل اسم. مسا ہم اردو میں بھی مس کہتے ہیں، چھونا، فعل ماضی واحد مذکر غائب. نی مجھے، یہ پھر اس ضمیر متصل اس میں ضمیر ہے. الضر ہم اردو میں ضرر کہتے ہیں، بے ضرر یعنی کہ بے تکلیف. یہ وہی عربی سے ہی ڈریون ہے، عربی سے ہی لیا گیا ہے. تکلیف، بیماری اسم. و اور حرف، انت آپ اسم، یہ پھر ضمیر ہے منفصل پروناؤن جو آئسولیٹڈ ہے. ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والے، صیغہ تفضیل اور صیغہ مبالغہ جیسے اکبر ہے اسم. الراحمین رحم کرنے والوں میں،
اسم. یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہاں پر ایک تذرنی نہیں ہوگا، ذال کو انڈر لائن کر لیں، اور وارثین نہیں ہوگا، ثا وارثین. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑیے، آپ تو سب سے بہترین وارث دینے والے ہیں. ربی رب اسم، لا تذر لا یہ علیحدہ ہے، نہ حرف، تذر آپ چھوڑیے، فعل امر واحد مذکر مخاطب، نی مجھے اسم، فردن تنہا اکیلا، ہم اردو میں بھی فرد استعمال کرتے ہیں، اسم، و اور حرف، انت آپ اسم ضمیر ہے پروناؤن، خیر بہترین اسم، الوارثین وارث کی جمع اسم. ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. تجعلنی عین کو انڈر لائن کریں گے، قاف کو قوم میں انڈر لائن کریں گے، ہم ظالم کہتے ہیں، اسے بھی انڈر لائن کر لیں ظا کو. ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. اے میرے رب مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے گا. یہ اس کا حوالہ بھی نیچے موجود ہے، آئیے اس کا تجزیہ پڑھ لیں. ربی رب اسم، فا پس حرف، لا تجعل لا ہم علیحدہ رکھیں گے، یہ لا نہیں حرف، اور تجعل بنائیے یا یہاں پر شامل کیجئے، فعل مضارع واحد مذکر مخاطب. یہ ابھی چونکہ ہم نے نہیں پڑھا تو اسے آپ فی الحال ذہن میں ہی نہ لائیے. نی مجھے، اس میں ضمیر، فی میں حرف، القوم ہم اردو میں بھی قوم ہی کہتے ہیں اسم، ظالمین ظالم کی جمع اسم. ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. ظلمت ذا کو بھی آپ انڈر لائن کریں گے، اور یہ ملکہ سبا بلقیس کی دعا ہے. اے میرے رب میں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا سو مجھے بخش دیجئے. آئیے اس جملے کا تجزیہ کر لیں. ربی رب اسم، انی انا بے شک حرف، یا میں اسم، ظلمت میں نے ظلم کیا فعل ماضی واحد متکلم، نفسی نفس ہم نفسی کہتے ہیں جان اسم، یا اپنی یہ بھی پروناؤن ہے اسم، فا پس حرف، اغفر بخش دیجئے فعل امر واحد مذکر مخاطب، لیا لی واسطے کے لیے حرف، اور یا مجھے اسم. رب انصرنی علی القوم المفسدین. رب انصرنی علی القوم المفسدین. سات کو انڈر لائن کریں گے، عین کو علا ہم پڑھتے ہیں، اور قوم ہم قوم کہتے ہیں. رب انصرنی علی القوم المفسدین. اے میرے رب فساد کرنے والوں پر آپ ہی میری مدد فرمائیے. رب اسم، انصر آپ مدد فرمائیے، نصرت فرمائیے، فعل امر واحد مذکر مخاطب، نی میری اسم، علی پر حرف، القوم قوم اسم، المفسدین فساد کرنے والے، فسادی کی جمع ہے اسم. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے. فاطر السماوات والارض. فاطر تا کو انڈر لائن کریں گے، ارض ذات کو انڈر لائن کریں گے. فاطر السماوات والارض. اے آسمان و زمین کے موجد. فاطر ہوتے ہیں، فاطر کا مطلب ہے موجد، سب سے پہلے پیدا کرنے والے، ایجاد کرنے والے کو فاطر کہتے ہیں عربی میں. اس جملے کا بھی ہم تجزیہ کر لیں. فاطر پیدا کرنے والے اسم، السماوات سما کی جمع آسمانوں اسم، و اور حرف، الارض ارض ہی زمین اسم. انت ولی فی الدنیا والآخرہ. انت ولی
فی الدنیا والآخرہ. ولی یہ ہم تھوڑا سا لمبا کھینچیں گے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ. دنیا و آخرت میں آپ ہی میرے سرپرست مددگار ہیں. اور ولی ہم اردو میں جانتے ہی ہیں سب سے گہرا دوست جسے ہم کہتے ہیں یاری ہونا, کہ آپ ہی میرے دوست ہیں, آپ ہی میرے اصل ساتھی اور رفیق کار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں. انت آپ, اسم لفظی ترجمہ تم, ولی سرپرست, دوست ساتھی, اسم یہ میرے, اسم فی میں حرف, الدنیا دنیا ہی ہم اردو میں کہتے ہیں اسم, و اور حرف, الآخرہ اردو میں آخرت ہم کہتے ہیں اسم. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہاں پر الحقنی حا قاف دونوں کو انڈر لائن کریں گے, صالحین صاد اور وہاں پر حا ان کو بھی انڈر لائن کریں گے تاکہ ہم اپنا تلفظ مزید امپروو کریں. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دیجیے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دیں. توفا وفات دیجیے, فعل امر واحد مذکر مخاطب, نی مجھے اسم ضمیر ہے پروناؤن ہے, مسلمن مسلمان اسم, و اور حرف, الحقنی الحق ملا دیجیے, فعل امر واحد مذکر مخاطب, نی پھر پروناؤن ہے اس میں ضمیر مجھے اسم, بالصالحین بی کے ساتھ حرف, الصالحین نیک لوگ اسم. ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. یہاں پر ذریہ ہم ذریہ کہتے ہیں, اسے بھی انڈر لائن کر لیں, اور طیبہ ہم طیبہ کہتے ہیں, اسے بھی انڈر لائن کر لیں. ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دیں. ربی رب اسم, حب یہ ہم کئی مرتبہ پہلے پڑھ آئے ہیں, اسی مطلب میں عطا کیجئے, فعل امر واحد مذکر مخاطب, لیا لی واسطے کے لیے حرف, یا مجھے اسم پروناؤن ہے, من سے حرف, لدن کا لدن طرف حرف کا آپ کی یہ پھر پروناؤن ہے اسم, ذریہ اولاد یہ بھی اسم ہے, طیبہ پاکیزہ ہم اردو میں طیب استعمال کرتے ہیں اسم. انک سمیع الدعاء. انک سمیع الدعاء. یہاں عین اور دعا کا بھی عین دونوں کو انڈر لائن کر لیں, یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے. انک سمیع الدعاء, بے شک آپ دعا کو سننے والے ہیں. ان یقیناً بے شک حرف کا آپ, اس میں ضمیر, سمیع سننے والے ہم اردو میں سماعت کہتے ہیں اسم, الدعاء اردو میں بھی ہم دعا ہی کہتے ہیں اسم. عزیزان گرامی یہ 31ویں سبق میں ہم نے چند دعائیں پڑھی ہیں. مشق آپ نے بالکل ویسے کرنا ہے, ایک تو از خود جو آپ مشق کریں گے, ایک آپ نے ٹیبل تیار کرنا ہے, جدید الفاظ, اردو کے مشابہ الفاظ اور اردو میں استعمال شدہ الفاظ, یہ 3 کالم علیحدہ علیحدہ کریں گے. پھر ہم نے انشاءاللہ قرآنی مشق اب ہم یوں کر رہے ہیں کہ ایک رکوع کو ذرا بڑھا کر 2 رکوع کر رہے ہیں تاکہ ہمارا فائدہ اور بھی زیادہ انشاءاللہ تعالی ہوتا چلا جائے اور جھجک ہماری باذن اللہ دور ہو سکے, اور ہمارا جو تعلق ہے قرآن سے وہ اور بھی زیادہ باذن اللہ تعالی استوار ہوتا چلا جائے. تو آپ نے سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 7 اور رکوع نمبر 8 ان دونوں کا لفظی ترجمہ کرنا ہے, بالکل اسی طرح جیسے آپ ایک ایک رکوع کا کر رہے تھے. اب آپ نے 2 رکوع کا کرنا ہے بغیر ترجمے کے. قرآن اٹھا کے 7واں رکوع پڑھیں گے, 8واں پڑھیں گے, ایک ایک لفظ کا ترجمہ. جہاں آپ کو شک ہو کہ یہ ترجمہ شاید اس لفظ کا مجھے ٹھیک نہیں آتا, وہ آپ کالم بنا لیں جس الفاظ میں آپ کو شک ہیں. وہ الفاظ جو آپ کو نہیں آ رہے اس کا علیحدہ کالم بنا لیں, اور یہ آپ کرتے چلے جائیں. انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے اور یقین ہے کہ باذن اللہ یہ آپ کی جھجک دور ہو جائے گی. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں
قرآن کی یہ دولت عطا فرما دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام آئیے قرآن پڑھنا سیکھیں کا لیکچر نمبر 32 ملاحظہ فرمایا. اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں. ان سوالات کے صحیح جوابات دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے. سوالات یہ ہیں. سوال نمبر 1، اس میں موصول کے کل کتنے صیغے ہیں؟ اے 3، بی 6، سی 9. سوال نمبر 2، اس میں موصول میں مذکر کے کتنے صیغے ہیں؟ اے 3، بی 5، سی 6. سوال نمبر 3، اس میں موصول میں مؤنث کے کتنے صیغے ہیں؟ اے 3، بی 5، سی 6. سوال نمبر 4، مسّ فعل ماضی کا کون سا صیغہ ہے؟ اے واحد مذکر غائب، بی تثنیہ مذکر غائب، سی جمع مذکر غائب. سوال ایک دفعہ پھر ملاحظہ فرما لیجیے. سوال نمبر 1، اس میں موصول کے کل کتنے صیغے ہیں؟ اے 3، بی 6، سی 9. سوال نمبر 2، اس میں موصول میں مذکر کے کتنے صیغے ہیں؟ اے 3، بی 5، سی 6. سوال نمبر 3، اس میں موصول میں مؤنث کے کتنے صیغے ہیں؟ اے 3، بی 5، سی 6. سوال نمبر 4، مسّ فعل ماضی کا کون سا صیغہ ہے؟